ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله۔ حمد و صلاة کے بعد محترم و محتشم علماء ذی وقار، معزز شخصیات اور حاضرین مجلس، 40 سال سے زائد عرصہ ہو چکا کہ محفل گلستان رسالت واعظ کمیٹی محافل محرم الحرام کے اس سلسلے کا انعقاد کرتی ہے، اور یہ انہی سلسلوں کی ایک کڑی ہے کہ آج ہم یہاں جمع ہیں، اور اس میں خاص اہتمام ہے کوڈینار مسلم کاٹھیاواڑ جماعت اور ان کے افراد، ان کے ممبران کا، اور خاص طور پہ جو منتظمین ہیں ان میں محترم جناب آفتاب صاحب، محترم جناب عامر صاحب اور محترم جناب فرحان صاحب اور ان کی ٹیم، ان کے ساتھی، اور آپ تمام حضرات کا بھی اس محفل میں بھرپور حصہ ہے کہ آپ یہاں آتے ہیں اور اس محفل کو رونق بخشتے ہیں۔ حقیقت میں تو سب ہی یہاں برسا برس سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر اور آپ کے اہل بیت، خصوصاً امامین کریمین حضرت سیدنا امام حسن، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہم، اور آپ کے خانوادے اور خصوصاً شہدائے کربلا کا ذکر سننے یہاں جمع ہوتے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا یہ ذکر ہمارے علماء، مشائخ اور بزرگان دین سے چلا آ رہا ہے کہ وہ محرم الحرام میں مجالس منعقد کرتے، محفل واعظ کا سلسلہ ہوتا، تاکہ لوگوں کے
ذہن میں، لوگوں کے دلوں میں دوبارہ ایک مرتبہ ان واقعات کو تازہ کیا جائے، دوبارہ ایک مرتبہ ان تعلیمات کو روشن کیا جائے، اور یہ جو ہمیں خانوادہ مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا سے جو نسبت حاصل ہے، اس نسبت کو مزید پختہ کیا جائے۔ اس سلسلے میں یعنی محافل کے اندر ان بزرگ ہستیوں کی ذکر کو، ان بزرگ ہستیوں کے تذکرے کو کر کے ان یادوں کو پختہ کیا جائے، اور یہ جو نئی نسل آ رہی ہے ان کو انہی سلسلوں سے جوڑا جائے جن سلسلوں سے میں اور ہمارے والد، ہمارے بزرگوار جڑے ہوئے ہیں، تو یہ نئی نسل بھی انہی سلاسل سے جڑ جائے، تاکہ خاندان نبوت علیہ تحیت و ثنا سے جو فیض جاری ہوا ہے، وہ فیض جو ہے وہ آئندہ نسلوں میں منتقل ہوتا رہے۔ آج کی اس مجلس میں ویسے تو کئی اشخاص کا یہاں گزشتہ دنوں ذکر ہو گیا ہوگا، تو آج اس مجلس میں ہم اہل بیت کے فضائل اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کو جو شان عطا فرمائی اور محبت اہل بیت کتنی ضروری ہے، اور اہل بیت سے عداوت اور دشمنی کتنی خطرناک ہے، اس حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ قرآن مجید و فرقان حمید کی جو آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی، اللہ تبارک و تعالی اہل بیت کی شان میں بیان فرماتا ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے نبی کے گھر والوں، اللہ تبارک و تعالی یہ ارادہ فرماتا ہے کہ رجس یعنی گندگی، ناپاکی اور اپنے عذاب کو تم سے دور کر دے اور تمہیں کامل طہارت عطا کر دے۔ اب یہاں اس آیت مبارکہ کے مفہوم اور مراد کو سمجھنے سے پہلے اس آیت مبارکہ میں ایک لفظ اہل بیت کو سمجھ لینا ضروری ہے، تاکہ آئندہ ہماری آنے والی گفتگو آپ کے ذہن نشین رہے کہ یہاں اہل بیت سے کیا مراد ہے اور اہل بیت کے بارے میں علماء کے کتنے اقوال ہیں۔ سب سے پہلے یاد رکھیے گا، جب بھی اہل بیت کا ذکر آتا ہے ہمارے ذہنوں میں پنجتن پاک کا ذکر آ جاتا ہے، ان کی یاد آ جاتی ہے، اور ہمیں یہی بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ اہل بیت سے صرف یہ پنجتن پاک ہی مراد ہیں، ان کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ جبکہ اہل بیت سے مراد پنجتن پاک تو ہیں ہی، اب قرآن مجید کی اس آیت میں جہاں اہل بیت کا ذکر ہے تو مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں اہل بیت میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات جو کہ ہماری مائیں ہیں، امہات المؤمنین ہیں، یہ بھی اس اہل بیت کے اندر شامل ہیں۔ اور بعض لوگوں کا یہ پورا زور ہوتا ہے، یہ جو اپنے آپ کو پیٹنے والے ہیں، ان کا بڑا زور ہوتا ہے کہ قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ سے کہ جہاں اہل بیت کا ذکر ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، یہاں اہل بیت سے ازواج مطہرات امہات المؤمنین ہماری ماؤں کا ذکر نہیں ہے۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس اہل بیت سے ہماری ماؤں کے ذکر کو خارج کر دیں، جبکہ یہ سورہ احزاب کی جو آیت ہے اس کے ماقبل کو دیکھا جائے، اس سے پہلے جو آیات ہیں ان کو دیکھا جائے، اور اس کے بعد جو آیات آ رہی ہیں ان کو دیکھا جائے، تو آگے اور پیچھے کی آیات بتا رہی ہیں کہ یہاں پہ ذکر خاص طور پہ امہات المؤمنین کا چل رہا ہے۔ یہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس سے پہلے وقرنا فی بیوتکن، اور اسی سے پہلے یا نساء النبی، یہ سارے الفاظ اس بات پر دلالت کرتے ہیں
کہ قرآن مجید کی اس آیت جہاں اہل بیت کا ذکر ہے، یہاں خاص ذکر ہی ہماری ماؤں کا چل رہا ہے، یہاں خاص ذکر ہی امہات المؤمنین کا چل رہا ہے۔ تو یہ کہنا کہ یہاں پہ امہات المؤمنین مراد نہیں ہے، یہ قرآن کو اس کے سیاق و سباق سے ہٹا دینا ہے۔ جو ذکر چل رہا ہے اس ذکر سے اس کو پھیر دینا ہے۔ اب جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو اس آیت مبارکہ کے نزول سے ایک وہم یہ پیدا ہوا کہ شاید یہاں پر حضور علیہ السلام کی ازواج ہی مراد ہیں، پنجتن پاک اس آیت میں مراد نہیں ہے، یا اہل بیت کا جو ذکر ہے۔ تو یہاں ما قبل اور ما بعد کی آیات سے یہ وہم پیدا ہوا کہ شاید یہاں اہل بیت سے مراد صرف امہات المؤمنین ہیں۔ اس اہل بیت میں حضور علیہ السلام کی اولاد، حضور علیہ السلام کی شہزادیاں اور حضرت مولا کائنات مشکل کشا حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ، شاید یہ وہم پیدا ہو رہا تھا کہ شاید اس اہل بیت میں یہ داخل نہیں ہے، کیونکہ آگے پیچھے امہات المؤمنین کا ذکر ہے۔ تو حضور علیہ السلام حضرت ام سلمہ کے گھر میں موجود تھے، اور جب ام سلمہ کے گھر میں موجود تھے تو وہاں پہ حضور علیہ السلام صبح بیدار ہوئے، اور حضور علیہ السلام نے چادر اوڑھی ہوئی ہے، حضور علیہ السلام نے چادر اوڑھی ہوئی ہے، اور حضرت امام حسن تشریف لاتے ہیں، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، حضور علیہ السلام انہیں چادر میں داخل کر لیتے ہیں۔ پھر حضرت امام حسین آتے ہیں، حضور علیہ السلام انہیں بھی چادر میں داخل کر لیتے ہیں۔ پھر حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ آتی ہیں، حضور علیہ السلام انہیں بھی چادر میں داخل کر لیتے ہیں۔ پھر مولا کائنات آتے ہیں، حضور علیہ السلام انہیں بھی چادر میں داخل کرتے ہیں، اور چادر میں جب یہ پنجتن جمع ہو جاتے ہیں، حضور علیہ السلام بھی ہیں، حضرات حسنین کریمین بھی ہیں، اور ان کے والدین کریمین بھی ہیں، جب یہ 5 افراد اس چادر میں جمع ہو جاتے ہیں، حضور علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کرتے ہیں، اللہم ہاؤلائی اہل بیتی، اے مولا یہ بھی میرے اہل بیت ہیں۔ وہ جو وہم پیدا ہو رہا تھا کہ شاید قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ میں اہل بیت کا جو ذکر ہے اس سے صرف امہات المؤمنین مراد ہیں، تو حضور علیہ السلام نے اس وہم کو دور کر دیا، اور ان پنجتن کو، ان 4 افراد اور خود شامل ہو کر اپنی چادر کے اندر لے کر حضور علیہ السلام نے فرمایا، اللہم ہاؤلائی اہل بیتی، اور پھر یہ آیت مبارکہ تلاوت کی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ جو تطہیر اور جو گندگی سے دوری کا شرف امہات المؤمنین کو حاصل ہے، وہی شرف اللہ تبارک و تعالی نے ان میرے بیٹوں کو دیا ہے، اس میری بیٹی کو دیا ہے، یہی شرف اللہ تبارک و تعالی نے مولا کائنات کو عطا کیا ہے۔ اور صرف یہی نہیں کہ اس اہل بیت کے اندر، یہ جو ہم اہل بیت کا ذکر کر رہے ہیں، اس آیت مبارکہ کے تناظر میں بات کر رہا ہوں، خاص اس آیت مبارکہ کہ صرف یہی نہیں کہ حضور علیہ السلام کی ازواج داخل ہیں، پنجتن پاک داخل ہیں، بلکہ اس اہل بیت کے اندر حضرت عباس بھی داخل ہیں جو حضور علیہ السلام کے چچا ہیں، حضرت امیر طیبہ حضرت حمزہ بھی داخل ہیں جو حضور علیہ السلام کے چچا ہیں، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ حضرت حضور علیہ السلام نے اس اہل بیت کا شرف حضرت سلمان فارسی کو بھی عطا فرمایا سلمان من اہل بیتی، کہ سلمان تو میرے اہل بیت سے ہے۔ اب جب آپ کے ذہن میں آ گئی یہ بات کہ ان یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت کے اندر ازواج مطہرات بھی ہیں، اور اسی طریقے سے پنجتن پاک بھی آ گئے، اسی طریقے سے اس اہل بیت کے اندر حضرت عباس بھی آ گئے، حضرت امیر طیبہ حضرت حمزہ بھی آ گئے، اور اسی طریقے سے حضرت سلمان فارسی بھی آ گئے۔ اب قرآن مجید کی آیت سنو، فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اللہ تبارک و تعالی اے نبی کے گھر والوں تم سے یہ ارادہ کرتا ہے کہ تم سے ناپاکی اور رجس کو دور کر دے، اور اللہ تبارک و تعالی تمہیں کامل طہارت عطا فرمائے۔ لیکن
یہاں پر وہ لوگ کہ جو کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گھر والیاں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات یہ اہل بیت میں، یہ گھر والوں میں شامل نہیں ہیں، تو میں آپ سے پوچھتا ہوں بھلا بتائیے آپ اپنی بیوی کو کیا کہتے ہیں؟ اپنی گھر والی کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ کہ وہ بار والی ہوتی ہے، آپ کے گھر میں اس کا شمار نہیں ہوتا؟ بیوی کا گھر میں شمار ہوتا ہے یا نہیں؟ تو اسی لیے جب یہ فرمایا گیا اہل البیت، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بیوی جو زوجہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ اہل بیت میں شامل نہ ہو؟ میرے اور آپ کی زوجہ جو ہے وہ تو جو ہے وہ اہل بیت ہمارے گھروں کے اندر شامل ہو جائے، ہماری گھر والی کہلائے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ازواج مطہرات حضور کی گھر والی نہ کہلائے۔ یہ کتنی بڑی زیادتی ہے امہات المؤمنین کے ساتھ۔ تو یہ یاد رکھیے گا، یہ بھی جو ہے وہ ایک طریقے کی سمجھ لیں کہ لوگوں اور مسلمانوں کے ذہنوں کو خراب کرنے کی سازش ہے، اور یہ بتانا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی معاذ اللہ ازواج مطہرات جو ہے وہ اہل بیت میں شامل نہیں ہے۔ اب یہاں پر جب آپ کو یہ فلسفہ سمجھ آ گیا تو اب یہ بات جو ہے وہ ذہن نشین رہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک کامل طہارت جو ہے وہ انہیں عطا فرمائی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں یہ شرف عطا فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی انہیں گناہوں سے محفوظ رکھے گا، اور گناہوں سے حفاظت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی انہیں جو ہے وہ اپنے عذاب سے جو قیامت کا ہے اس سے جو ہے وہ انہیں دور رکھے گا۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ کیا اس زمانے کے سادات، یہ جو سید گھرانے کے لوگ ہیں، وہ اس فضیلت میں شامل ہیں یا نہیں؟ آیا یہ فضیلت ان کو حاصل ہے یا نہیں؟ تو یاد رکھیے گا، ایک تو عمومی فضیلت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ اہل بیت جو گناہوں سے بچے رہیں گے، اللہ تبارک و تعالی انہیں کامل طہارت عطا فرمائے گا۔ لیکن یہاں پر جو حضرت خاتون جنت کی اولاد سے ہیں، خاص میں اب ان کی بات کر رہا ہوں، جنہیں سید کہا جاتا ہے، یاد رکھیے گا سید حضرت امام حسن کی اولاد سے ہیں، حضرت امام حسین کی اولاد سے ہیں، اور عام جب کہا جاتا ہے اہل بیت تو اہل بیت سے مراد یہی حضرات ہوتے ہیں۔ ایک قرآن مجید کے اندر جو آیت کے اندر اہل بیت آیا ہے اس کے اندر سب شامل ہیں جن کا میں نے ذکر کیا، لیکن عام جب اہل بیت کہا جاتا ہے، جب کتابوں کے اندر اہل بیت کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں تو ان سے جو ہے وہ یہ پنجتن پاک مراد ہوتے ہیں۔ اب جو حضرت خاتون جنت کی اولاد سے ہیں جنہیں سید کہا جاتا ہے، اور سید کیوں کہا جاتا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، کہ اللہ تبارک و تعالی نے حسن اور حسین کو جنتی جوانوں کا سردار بنایا ہے۔ یہ سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ سیادت جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے ارشاد فرمائی ہے، تو ان کی چلنے والی اولاد کو اسی تناظر میں سید کہا جاتا ہے۔ حضرت مولا کائنات مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دیگر اولاد بھی تھی۔ حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال ظاہری کے بعد حضرت مولا کائنات نے دیگر ازواج سے شادیاں کی تھی، اور ان سے جو اولاد ہے انہیں سید نہیں کہا جاتا، وہ علوی کہلاتے ہیں، وہ سید نہیں ہیں۔ اب میں جو آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ خاص سیدوں کی فضیلت ہے، اور اسی وجہ سے ان کا احترام ہم پر ضروری ہے۔ ان کا احترام کرنا، ان کی عزت کرنا یہ ہم پر ضروری ہے۔ فقہا نے یہاں تک لکھا جو کسی سید کی توہین اس کے سید ہونے کی وجہ سے کرے گا وہ اسلام سے باہر چلا جائے۔ جو کسی سید ہونے کی سید کی توہین اس کی سیادت کی وجہ سے کرے گا، اس کو یہ جو اللہ نے شرف دیا ہے اس شرف کی وجہ سے کرے گا، تو وہ بندہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے یہ جو شرف اللہ نے اسے دیا ہے، جو سید زادے کو یہ فضیلت اللہ نے دی ہے، وہ اسے ہلکا سمجھتا ہے۔ اور اس سیادت کی فضیلت کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فتاوی رضویہ میں امام اہل سنت سے سوال ہوتا ہے، اور سوال بھی جو ہے وہ بڑا کمال کا ہے۔ یہ سوال یہ ہوا
کہ سادات کرام کیا وہ کل بروز قیامت دوزخ میں نہیں جائیں گے؟ دیکھیے یاد رکھیے گا، ایک کافر کا جہنم میں جانا ضروری ہے، یہ بات یاد رکھ لیں۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تبارک و تعالی کفر کو معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جسے چاہے بخش دے گا۔ تو کافر جو ہے وہ تو جنت میں جا ہی نہیں سکتا، اور اسی لیے یاد رکھیے گا، یہ ہمارے یہاں بسا اوقات ایسا ہوتا ہے، کوئی کافر ہوتا ہے، سوشل ورکر ہوتا ہے، وہ سوشل کام کرتا ہے، وہ لوگوں کی خدمت کرتا ہے، فلاحی کام کرتا ہے، تو ہمارے مسلمانوں کو اتنی ہمدردی جاگنا شروع ہو جاتی ہے کہ اس کے مرنے کے بعد ہم جو ہے نا اس کے لیے لکھتے ہیں کہ اللہ اسے جنت میں جگہ دے۔ یاد رکھیے گا، کسی کافر کے لیے دعائے مغفرت کرنے کی وجہ سے بعض علماء نے کہا یہ خود کافر ہو جائے گا، یہ جائز نہیں ہے۔ کوئی کافر ہے وہ کہاں جائے گا؟ جہنم میں جائے گا، یہ مسلمہ اصول ہے۔ یا میں ایک بات آپ کو بتاؤں، ایک جگہ جو ہے وہ ایک پروفیسر صاحب جو ہے وہ تقریر کر رہے تھے، تو ایک جو ہے وہ غیر مسلم عورت کھڑی ہوتی ہے، عیسائیت سے اس کا تعلق ہوتا ہے، وہ کھڑے ہو کے سوال کرتی ہے کہ پروفیسر صاحب آپ یہ بتائیں کہ ہم عیسائی مرنے کے بعد کہاں جائیں گے؟ اب بظاہر جو ہے وہ عیسائی ہے، مسلمان تو نہیں ہے، تو سیدھا جواب کیا تھا کہ بھئی تمہارا ٹھکانہ تو جہنم ہے، کیونکہ تم حضور علیہ السلام کو نہیں مانتے۔ اب پروفیسر صاحب اگر یہ کہتے ہیں کہ تم تو وہاں جاؤ گے تو وہ شور مچاتی، دیکھا مسلمان کتنے متشدد قسم کے لوگ ہیں، مسلمان دیکھو کیسے جو ہے وہ زیادتیاں کرتے ہیں، مسلمان تو ہمیں کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں، ان میں تو انسانیت ہی نہیں ہے۔ وہ پروفیسر صاحب نے جواب دیا، بھائی یاد رکھیے گا، عیسائی مرنے کے بعد وہیں جائے گا جہاں عیسائیوں کے نزدیک مرنے کے بعد مسلمان جائے گا۔ اب تم بتاؤ مسلمان مرنے کے بعد کہاں جائے گا؟ عیسائی بتائے نا مسلمان مرنے کے بعد کہاں جائے گا، تو مسلمان جہاں مرنے کے بعد تمہارے نزدیک جائے گا وہیں پہ جو ہے وہ عیسائی ہمارے نزدیک مرنے کے بعد جائے گا۔ تو کبھی کبھی جو ہے وہ اس طریقے کے جواب دینے پڑتے ہیں تاکہ جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ یہ بہانہ نہ ڈھونڈ لیں کہ دیکھیں ان میں تو انسانیت ہی نہیں ہے، یہ تو انسانیت سے تعلق ہی نہیں ہے ان کا، ہمیں تو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا، یہ شریعت کا قاعدہ ہے کہ کوئی کافر مر جائے اس کے لیے دعائیں مغفرت نہیں ہو سکتی، اس کو جنت کی دعا نہیں دے سکتے چونکہ وہ کافر ہے، اور اگر وہ مسلمان ہے پھر آپ جتنی چاہیں دعائیں دیں، مسلمان کے لیے تو دروازہ کھلا ہوا ہے۔ بلکہ یہاں تک فرمایا، حدیث پاک کے اندر آتا ہے، جب کوئی بندہ کسی مسلمان کے لیے دعا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس دعا کرنے والے کے سر پر ایک فرشتہ بٹھا دیتا ہے۔ اب وہ فرشتہ کیا کرتا ہے؟ فرمایا وہ فرشتہ وہی دعا اس بندے کے لیے کرتا ہے جس نے دعا کی۔ اب ہم کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو مدینہ شریف کی حاضری عطا فرمائے، تو اللہ تبارک و تعالی یہ دعا ہمارے حق میں بھی قبول فرمائے گا۔ اور یاد رکھیے گا، مسلمان کو تو دعائیں دیتے رہیں، فائدہ کیا ہے؟ دیکھیں میری اور آپ کی دعا بارگاہ مقبولیت تک پہنچے یا نہ پہنچے، اس فرشتے کی دعا تو پہنچ جائے گی نا۔ تو اس لیے مسلمانوں کے لیے دعائیں کرتے رہیں، یہ کھلا فارم ہے، کھلا میدان ہے، اور جو کافر ہیں ان کے لیے جو ہے وہ دعا کرنا، دعائیں مغفرت کرنا جائز نہیں ہے۔ ہاں ہدایت کی دعا کر سکتے، اللہ تجھے ہدایت دے، اللہ تجھے صراط مستقیم عطا کرے، لیکن مغفرت کی دعا مرنے کے بعد کرنا یہ جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ تو اب ایک مسئلہ تو یہ کہ کافر مرنے کے بعد جو ہے وہ اس کا ٹھکانہ جہنم، اور مسلمان یہ جنت میں ضرور جائے گا۔ مسلمان یہ بات جو ہے وہ یاد رہے، مسلمان جنت میں ضرور جائے گا۔ اب دو کیٹیگری ہیں، دو گروہ ہیں، ایک وہ ہیں جو اللہ کے فضل سے جہنم کی شکل بھی نہیں دیکھیں گے، ڈائریکٹ جنت میں جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ مجھے ان میں سے، آپ کو ان میں سے رکھے کہ ہم بلا حساب کتاب جنت میں چلے جائیں۔ کیونکہ جہنم کا عذاب، اس کا ہلکا عذاب یہ ہے کہ انگاروں والی جوتیاں پہنائی جائیں گی،
اور جس سے سر کھول اٹھے گا، یہ جہنم کا ہلکا عذاب ہے۔ تو جہنم کا جب ہلکا عذاب ایسا ہے تو اس کا دردناک عذاب ہم کیسے سہیں گے؟ اللہ ہمیں بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخلہ دیتے، اور جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے صدقے ہمیں بلا حساب کتاب جنت میں داخلہ عطا فرمائے، اور ضرور عطا فرمائے گا۔ اور بھائی دیکھیں، آپ اور ہم سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت رکھتے ہیں یا نہیں؟ اور سرکار غوث پاک فرماتے ہیں کہ میرا کوئی مرید بغیر توبہ کیے نہیں مرے گا، اور جو توبہ کر کے مرے گا وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ تو یہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے ہمارا اعتقاد ہے۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ قادری بودن رضارا مفت باغ خلدات من نمی گفتم کے آقا مایا گفران توئی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ قادری ہونے نے، ہم قادری ہیں نا، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں قادری ہونے نے رضا کو فری میں جنت دے دی۔ یہاں وہ قادری ہوا، یہاں وہ جنتی ہو گیا۔ اور فرمایا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نہیں کہتا کہ آپ ہی تو میرے لیے سرمایہ بخشش ہیں، کہ اللہ نے مجھے آپ کو جو ہے وہ میرے لیے ذریعہ مغفرت بنایا ہے، ذریعہ بخشش بنایا ہے۔ اور سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میرے جو نیک مرید ہیں وہ میرے لیے ہیں، اور میں اپنے گناہگار مریدوں کے لیے ہوں۔ تو قادری ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ضرور جنت میں بلا حساب ہمیں داخلہ عطا فرمائے گا۔ تو اب ایک بات آپ کو یہ ذہن میں بٹھا لینی ہے کہ کافر نے جنت میں نہیں جانا اور مسلمان نے جنت میں ضرور جانا ہے۔ اب دو گروہ ہیں، ایک مسلمان وہ ہے کہ جو بلا حساب کتاب جنت میں چلے جائیں گے، اور دوسرے مسلمان وہ ہیں کہ جو جہنم میں جائیں گے، سزا بھگت کے جو ہے وہ جنت میں جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے بچائے، ہر مسلمان کو بچائے، اور یہی دعا کرنی چاہیے کہ ہم جو ہے وہ معاذ اللہ جہنم کی شکل نہ دیکھیں۔ تو اب جو ہے وہ مسلمانوں کے دو گروہ بن گئے کہ یہ تو یا تو ڈائریکٹ جنت میں، یا جو ہے وہ مسلمان جہنم کا عذاب سہ کر جنت میں جائے گا۔ اور حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میں اس وقت تک شفاعت کرتا رہوں گا یہاں تک کہ کسی کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک اس کو نکال نہ لوں۔ اب جو ہے وہ یہ بات یاد رہے، حضور علیہ السلام کی شفاعت ہمیں ضرور نصیب ہوگی۔ اب یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی کہ ایک مسلمان وہ ہے جو بلا حساب کتاب جنت میں جائے گا، ایک مسلمان وہ ہے جسے اپنے گناہوں کی سزا بھگت کے جو ہے وہ جنت میں جانا ہے، لیکن مسلمان جنت میں ضرور جائے گا، اور کافر جو ہے وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ اب آئیے، جو میں آپ کو سادات کی فضیلت بتا رہا تھا، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی بارگاہ میں سوال ہوا کیا سید پر دوزخ کی آنچ قطعی حرام ہے؟ کیا سید جو ہے وہ جہنم میں جا ہی نہیں سکتا؟ اور فرمایا اگرچہ وہ بدعمالیاں کرتا رہے، وہ اچھے اعمال نہ کرے، پھر بھی کیا وہ جنت میں جائے گا؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جواب سنیے گا، اور یہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی فاطمہ کو، حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد کو اللہ نے فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اور حضور علیہ السلام کی احادیث بھی میں اس بارے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اعلیٰ فرماتے ہیں سادات کرام جو واقعی علم الہی میں سادات ہیں، جو واقعی سید ہے، دو نمبر کی بات نہیں کر رہے، جو واقعی اللہ کے علم میں سید ہے، جس کا شجرہ بالکل صحیح ہے، فرمایا ان کے بارے میں رب عز و جل سے کبھی امید ہے کہ آخرت میں ان کو کسی گناہ پر عذاب نہیں دیا جائے گا۔ یہ کس کی فضیلت بیان ہوئی؟ جو اللہ کے علم میں سادات ہیں۔ اب اس کی دلیل کیا ہے؟ کیوں جو ہے وہ حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد کو اولاد پر اللہ تعالیٰ نے جہنم کو حرام کر دیا ہے؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ فرمایا انما سمیت فاطمۃ، کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام فاطمہ رکھا گیا۔ انما سمیت فاطمہ، فاطمہ نام رکھا گیا کیوں؟ لأن اللہ تعالی حرمہا وعلی ذریتہا علی النار، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاتون جنت پہ بھی جہنم کو حرام کر دیا اور ان کی اولاد پہ بھی جہنم کو حرام کر دیا۔ یہ فضیلت
اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب نے سیدہ خاتون جنت اور ان کی اولاد کے لیے عطا فرمائی. اور اسی طریقے سے فرمایا حضور علیہ السلام حضرت خاتون جنت کو خطاب کرتے ہوئے فرما رہے ہیں، اپنی بیٹی سے کہہ رہے ہیں، فرمایا ان اللہ غیر معذبی کی، اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے کبھی عذاب نہیں دے گا. وہ جو روایت ہے نا، یہ سارے وہابی جو ہے نا وہ پڑھتے رہتے ہیں وہ روایت کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا حضرت خاتون جنت سے کہ مجھے تو جو ہے وہ اپنا حال معاذ اللہ معلوم نہیں. وہ روایت پڑھ کے سناتے ہیں، یہ حضور علیہ السلام خاتون جنت سے تو فرما رہے ہیں. یاد رکھیے گا کبھی حضور علیہ السلام جو ہے وہ حالت ترہیب میں ہوتے ہیں. ڈرانا مقصد ہوتا ہے. ڈرانا مقصد کیا ہوتا ہے؟ تاکہ احکام شرع کے پابند ہو. تو اب فرمایا ان اللہ غیر معذبی کی، اللہ تعالیٰ تجھے عذاب، وہاں روایت میں حضور علیہ السلام کے اپنے حال کا بیان ہے، اور یہاں حضور علیہ السلام خاتون جنت کی کیفیت کو بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے کبھی عذاب، اور فرمایا ولا ولد کی، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہ تجھے عذاب دے گا نہ تیری اولاد کو عذاب دے گا. یہ بنی فاطمہ کی شان ہے، یہ سادات کرام کی شان ہے. اور اسی طریقے سے حضرت اعلیٰ حضرت سے سوال ہوا، یہ جو فضیلت ہے آپ بتائیں، یہ فضیلت کہ ان پہ جہنم حرام ہو چکی، انہیں جو ہے وہ جہنم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے کبھی امید ہے کہ نہیں ڈالا جائے گا؟ یہ جو فضیلت ہے یہ حضرت خاتون جنت ہی کی اولاد کے لیے یا مولا علی کی ہر اولاد کے لیے؟ یعنی جو علوی ہیں کیا انہیں بھی یہ فضیلت حاصل ہے؟ اعلیٰ فرماتے ہیں امیر المومنین مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی اولاد، ان کو اللہ تعالیٰ نے فضائل اور کمالات تو دیے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے، اسی لیے علوی کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے. اس مسئلے پہ ہم بعد میں آتے ہیں کہ کس کو جو ہے وہ زکوٰۃ دے سکتے ہیں اور کس کو نہیں، یہ بات کا ہمارا مسئلہ. تو اب مولا علی کی وجہ سے ان کی آل کو فضائل اور کمالات تو حاصل ہیں، لیکن فرمایا یہ جو فضیلت ہے یہ خاص بنی فاطمہ کے لیے ہے. اور وجہ کیا ہے؟ کیونکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا فاطمۃ بضعۃ منی، کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. تو یہ سادات کرام جو سید زادے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو فضیلت دی ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم جو غیر سید ہیں ان پر لازم ہے کہ سید کا احترام کریں. اب یہاں پر میں صرف ایک بات سادات کی بارگاہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سادات کرام سے یہ التماس ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی فضیلت عطا کی ہے تو کم از کم دنیا میں وہ اعمال تو نہ کریں کہ کل بروز قیامت اپنی امی جان حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں شرمندہ ہونا پڑے. کم از کم یہ کام تو نہ کریں جو ہے وہ آج سادات کرام میں دیکھنے میں آ رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان سے حسن ظن قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور انہیں جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی شریعت مطہرہ کا پابند بنائے. یاد رکھیے گا مولا کائنات مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دونوں بیٹے اور اسی طریقے سے حضرت خاتون جنت سلام اللہ علیہا نے ہمیشہ جو ہے وہ شریعت کی پابندی کی اور شریعت کی حفاظت کی، شریعت کی پہرے داری کی. اور یہ جو ہم گفتگو کر رہے ہیں، یہ سادات کرام سے میں عرض کر رہا ہوں، یہ جو ہم گفتگو کر رہے ہیں یہ تو آپ ہی کے گھر سے چلے ہوئے دین کی بات کر رہے ہیں. ہم اپنی جانب سے تو کوئی بات نہیں کر رہے نا، ہم تو آپ ہی کے گھر سے چلے ہوئے دین کی بات کر رہے ہیں. اور آپ اگر دین کی حفاظت کرتے ہیں تو یہ تو آپ اپنی خاندانی وراثت کی حفاظت کر رہے ہیں. آپ اگر جو ہے وہ دین پر عمل کرتے ہیں، شریعت مطہرہ کی پابندی کرتے ہیں تو یہ آپ اپنے ہی خاندانی وراثت کی حفاظت کر رہے ہیں اور آپ کا زیادہ حقدار ہے. میں میرے باپ کے نام کو بچانے کا، میں اپنے والد کے کردار کو بچانے کا، میں اپنے والد کی عزت اور ان کی حرمت کو لوگوں میں برقرار رکھنے کا زیادہ حقدار ہوں. تو یہ سادات کرام بھی زیادہ حقدار ہیں کہ حضور علیہ السلام کی شریعت کی پاسداری کریں. اور جو شریعت پر حملے ہو رہے ہیں، یہ سادات کرام نے جیسے کربلا میں دین کو بچایا تھا، آج بھی دین کی الحاد کا شکار ہے.
اس الہاد کو بچانے کے لیے ان سادات کو پھر میدان میں آنا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالی سادات کرام کو جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی ان کو جو اللہ تبارک و تعالی نے فضائل اور کمالات عطا فرمائے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کے صدقے ہماری بخشش و مغفرت فرمائے۔ اب آئیے قرآن مجید و فرقان حمید کی اگلی آیت مبارکہ کی طرف میں چلتا ہوں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی یہ فرماتا ہے، اور یہ آیت مباہلہ ہے۔ ایک حضور علیہ السلام کے زمانہ اقدس میں مباہلہ ہوا تھا، اور یہ یاد رکھیے گا یہ مباہلہ ہوا نہیں، ہونا تھا 10 ہجری کو۔ کون سی ہجری؟ یہ یاد رکھیے گا 10 ہجری، کیونکہ آگے ایک سوال کا جواب دینا ہے، تو آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ یہ 10 ہجری میں نے کیوں کہا ہے، یہ سوال کا جواب دینا ہے، اس لیے یاد رکھنا ہے۔ اب آیت مباہلہ میں اس کا پس منظر کیا ہے؟ عیسائی، آپ کو پتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، اللہ کا بیٹا کہتے ہیں نا عیسیٰ علیہ السلام کو۔ تو قرآن مجید و فرقان حمید نے ان کا رد کیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اِنَّ مَثَلَ عِیسیٰ عِندَ اللہِ کَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ اے عیسائیوں، تم کہتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، دلیل کیا ہے؟ کہا وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، بغیر باپ کے جو پیدا ہوگا وہ اللہ کا بیٹا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال تو آدم علیہ السلام کی طرح ہے۔ اِنَّ مَثَلَ عِیسیٰ عِندَ اللہِ کَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا اور کہا کن فیکون، ہو جا، تو وہ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ تو آدم کی طرح ہے، یہ اگر بغیر باپ کے پیدا ہوئے تو بیٹے، تو پھر آدم علیہ السلام تو بغیر ماں باپ دونوں کے پیدا ہوئے، وہ بدرجہ اولیٰ بیٹے ہونے چاہیے۔ دلیل ہے نا، جو باپ کے بغیر ہو وہ بیٹا اللہ کا معاذ اللہ، تو جو بغیر ماں باپ کے ہو، جس کا نہ باپ ہو نہ ماں ہو، تو وہ تو بدرجہ اولیٰ بیٹا ہونا چاہیے۔ لیکن تم آدم علیہ السلام کو تو بیٹا نہیں کہتے، تم آدم علیہ السلام کو تو بیٹا نہیں کہتے۔ اب یہ جو بات ہے، یہ نجران سے ایک وفد آیا تھا، حضور علیہ السلام نے ان کو اسلام کی دعوت دی تھی، یہ بحث کرنے آیا تھا، یہ بحث کرنے آیا حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں۔ اچھا یہاں پہ آپ ایک اور بات میں آپ سے عرض کر دوں، یہ جب وفد نجران سے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا، اور ان کا بڑا تھا، اس کا نام تھا عاقب، اور عاقب کو لقب دیا جاتا تھا عبد المسیح، مسیح کا بندہ، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کا بندہ۔ اب یہ عبد المسیح اور اس کا وفد آیا تو حضور علیہ السلام سے ملنے کے لیے مسجد نبی شریف میں آیا، تو حضور علیہ السلام نے ان کی طرف توجہ ہی نہیں فرمائی۔ یہ وفد مسجد نبی شریف سے باہر چلا گیا۔ حضور علیہ السلام کے اصحاب مولا کائنات تھے اس وقت، اور اسی طریقے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہما تھے۔ ان سے اس وفد نے کہا کہ ہم حضور علیہ السلام کو دیکھ رہے ہیں، آپ ہم پر توجہ ہی نہیں فرما رہے، اور یہ تو ان کے بلانے پہ ہم آئے ہیں، انہی کا تو خط آیا تھا ہم کو۔ تو انہوں نے کہا مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو تم اتنا سارا جو ہے نا وہ اپنا اوپر چڑھاوا چڑھا کے آ گئے ہو، مطلب یہ ہے کہ پتہ نہیں تم نے جو ہے نا کون سے جو ہے نا وہ رومال ڈال لیا ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا پہن لیا ہے، اور اتنا بن ٹھن کے جو تم آئے ہو شاہانہ لباس میں، حضور علیہ السلام کو یہ پسند نہیں ہے، یہ پسند نہیں ہے، یہ کپڑے بدل کے آؤ۔ وہ وفد کپڑے بدل کے آیا، اب حضور علیہ السلام نے ان کی طرف توجہ فرمائی۔ اب یہ اسی بات پر کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں یا نہیں ہیں، اس پر بحث کرنے لگا، اس پر بحث کرنے لگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت مبارکہ نازل فرمائی، فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، کہ اے حبیب علیہ السلام، یہ جو تم سے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بحث کر رہے ہیں، تم سے جو ہے وہ مجادلہ کر رہے ہیں، بحث کر رہے ہیں، تو اور یہ بحث بھی اس وقت ہے کہ ان کو پتہ ہے، خود کو معلوم ہے عیسیٰ علیہ السلام بیٹے نہیں ہیں اللہ کے، پھر بھی بحث کر رہے ہیں۔ تو فرمایا آپ کہہ دیجئے فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، جاؤ لے آؤ اپنے بچے کو، اپنے بچوں کو تم لے آؤ، ہم اپنے بچوں کو لے کے آتے ہیں۔ فرمایا وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ،
تم اپنی عورتوں کو لے کے آؤ، ہم اپنی عورتوں کو لے کے آئیں گے، وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، تم اپنی جانوں کو لے آؤ، ہم اپنی جانوں کو لے کے آتے ہیں، ثُمَّ نَبْتَهِلْ، پھر ہم مباہلہ کریں گے، فَنَجَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، تو پھر جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہوگی۔ مباہلے میں کیا ہوگا؟ تم بھی دعا کرنا اللہ سے کہ اللہ جو جھوٹا ہے اس پر لعنت فرما، ہم بھی دعا کریں گے اللہ سے، اے اللہ جو جھوٹا ہے اس پر لعنت فرما، اس پر عذاب نازل کر۔ اب جب نجران کے اس وفد سے حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا تو انہوں نے کہا ہم اپنے بڑے عبد المسیح سے بات کر کے آتے ہیں۔ یہ بات کرنے گئے عبد المسیح کے بعد، انہوں نے کہا، عبد المسیح نے کہا بھائی تم اس بات کو تو جانتے ہو نا کہ یہ سچے ہیں، کیونکہ اپنا مذہب تو جھوٹا تھا نا، توریت کے اندر، انجیل کے اندر حضور علیہ السلام کی آنے کی خبریں تو موجود تھی، تو تم اس بات کو تو جانتے ہو یہ سچے ہیں، تم خود جھوٹے ہو، ہم جھوٹے ہیں، تو اب اگر ہم نے ان سے جو ہے وہ مباہلہ کیا تو لعنت تو ہم پر آنی ہے، لعنت ان پر نہیں آنی، لعنت ہم پر آنی ہے، بہتر یہ ہے کہ مباحثہ چھوڑو، ہم اپنی جگہ جا کے دوبارہ رہتے ہیں، ان سے بحث کرنے جیسا نہیں ہے۔ اب یہ وفد عبد المسیح سے یہ جب گفتگو ہو گئی کہ بھائی ہم بحث نہیں کریں گے، بس ہم کہیں گے تم اپنے دین پہ، ہم اپنے دین پہ، ہم کو زیادہ بحث نہیں کرنی، اور یہ طے کر کے عبد المسیح کے ساتھ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے۔ اب یہ وفد آ رہا ہے حضور علیہ السلام کی طرف، اور حضور علیہ السلام جو ہے وہ آپ کے زانو اقدس پہ حضرت مولا حسین جلوہ گر ہے، آپ کے ہاتھ میں مولا حسن ہیں، اور آپ کے پیچھے حضرت خاتون جنت اور حضرت مولا کائنات ہیں، یہ پنجتن پاک کا گھرانہ آ رہا ہے۔ اب یہ گھرانہ یہاں ہے اور وہاں سے نجران کا وفد آ رہا ہے۔ اب جب اس کے عبد المسیح بڑے نے دیکھا تو اس کے کیا کمنٹ ہے، آئے ہے سبحان اللہ، کہتا ہے یا معاشر النصارى انی لأرى وجوہا لو سألوا اللہ ان یزیل اہلہ لا زالہ من مکانہ۔ اے معاشر نصارہ، اے نصرانیوں کا وفد، میں ایسے چہروں کو دیکھ رہا ہوں، اگر یہ اللہ سے دعا کریں کہ اے مولا ان کو اپنی جگہ سے ہلا دے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی جگہ سے ہلا دے گا۔ اور کہا، آگے کہتا ہے فَلَا تَبْتَهِلُوا فَتَهْلِكُوا، اے نصرانیوں میں جن چہروں کو دیکھ رہا ہوں ان سے تم جو ہے وہ مباہلہ نہ کرو، تم خود مر جاؤ گے، تم خود ملیا میٹ ہو جاؤ گے۔ اور آگے کہتا ہے وَلَا يَبْقَ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ نَصْرَانِيٌّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، ارے ایسے تم ختم ہوگے نا کہ قیامت تک ایک نصرانی بھی باقی نہیں رہے گا۔ وہ انوار و تجلیات اس نے دیکھ لی جو حضرات پنجتن پاک پہ نازل ہو رہی تھی، اور جب نازل ہو رہی تھی وہ دیکھ کے پہچان گیا کہ یہ جھوٹوں کا چہرہ نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ یہودی تھے اور یہودیوں میں عالم تھے، یہ اسلام قبول کرتے ہیں، اور جب اسلام قبول کرنے حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں نا تو کہتے ہیں کہ میں ایسا چہرہ دیکھ رہا ہوں یہ کسی جھوٹے کا ہو ہی نہیں سکتا، وہ چہرہ ہے۔ تو اب دیکھیے جو حضور علیہ السلام کا چہرہ ہو تو ان کے خانوادے کا پھر چہرہ، اور یہی سلسلہ جو ہے وہ سادات کرام میں جاری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو نورانی چہرہ عطا فرماتا ہے۔ تو فرمایا کہ میں ایسا چہرہ دیکھ رہا۔ اب حضور علیہ السلام وہ وفد جو ہے نا وہ پلٹ کے چلا گیا، اس نے کہا ہم آپ کو جزیہ دے دیں گے، ہم بیس نہیں کر سکتے، ہم ٹیکس دیں گے آپ کو، بس آپ ہمیں جینے دیں، ہم آپ کو ٹیکس دیں گے، ہم آپ سے بیس نہیں کر سکتے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کی قسم عذاب ان اہل نجران کے قریب تھا، یعنی یہ جو اہل نجران آئے تھے نا مباہلہ کرنے اور ان سے جو بحث ہونی تھی، تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اہل نجران سے عذاب جو ہے وہ قریب تھا، اگر وہ مباہلہ کرتے تو بندروں اور سوروں کی صورتیں ان کی بن جاتی، یعنی بندر بن جاتے، سور بن جاتے، اور یہ نجران کے اندر آگ لگ جاتی اور یہ ملیا میٹ ہو جاتے۔ اور حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 1 سال کے اندر دنیا بھر کے عیسائی ختم ہو جاتے اگر یہ مباہلہ کر لیتے تو، لیکن انہوں نے مباہلہ نہیں کیا۔
اور یہی وجہ ہے مسلمانوں سے جو ہے وہ مباہلہ نہیں ہو سکتا۔ پھر میلی شاہ صاحب نے بھی تو مباہلے کا چیلنج کیا تھا نا قادیانی کو، بھاگ گیا، ہوا مباہلہ اس سے؟ نہیں ہوا، بھاگ گیا، وہ آیا ہی نہیں لاہور کے اندر۔ تو یہ بات یاد رکھیے گا، جو مسلمان ہے، جو اہل بیت اور صحابہ کا غلام ہے، اس سے کوئی مباہلہ نہیں کر سکتا۔ اور اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کی زبانوں میں ایسی قوت دیتا ہے، جو سچے عاشق ہوتے ہیں نا، جو سچے عاشق ہوتے ہیں، اللہ ان کی زبانوں میں وہ قوت دیتا ہے کہ وہ لاہور میں بیٹھے ہوں تو جو ہے وہ ان کے خلاف جو ہے وہ فرانس ہل رہا ہوتا ہے۔ وہ لاہور میں ایک چارپائی پہ بیٹھے ہوئے بزرگ تھے نا، یہی تھا نا، لاہور میں ایک چارپائی پہ بلکہ ویل چیئر پہ بیٹھے ہوئے بزرگ تھے نا، اور کیا تھا؟ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے زبان میں وہ قوت دی تھی کہ پورا اہل مغرب ہل جاتا تھا۔ یہ سچے عاشقوں کا کمال ہوتا ہے، اور ان پر خصوصی فیضان ہوتا ہے سیدہ پاک کا سلام اللہ علیہا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور حافظ خادم حسین رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ، حضور سید شاہ تراب الحق قادری، اور جتنے ہمارے مشائخ ہیں، خاص طور پہ یہ جو قاسمی چوک ہے آپ کی، حضور غزالی زمان راضی دونا، آئے ہے سبحان اللہ، بہت بڑی علمی ہستی تھے۔ آپ کبھی ان کو پڑھیں تو اندازہ ہوگا کہ کتنی بڑی علمی ہستی تھے، بہت بڑی علمی ہستی۔ اور یہ تو شرف حاصل ہے اس علاقے کو کہ اتنا بڑا اللہ کا ولی، اپنے وقت کا امام جو ہے وہ یہاں آ کر گفتگو کرتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی حضور غزالی زمان کے فیضان سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ قرآن مجید و فرقان امین میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اب یہ تو میں نے آیت مباہلہ آپ کے سامنے پڑھی، اب قرآن مجید و فرقان امین میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اے حبیب علیہ السلام، آپ فرما دیجئے میں تم سے اجر نہیں مانگتا، میں جو تم کو دین سکھاتا ہوں، میں جو ہدایت کرتا ہوں، میں اس کے بدلے تم سے اجر نہیں مانگتا، میں تو صرف اپنے قرابت داروں کی محبت کا تم سے تقاضا کرتا ہوں کہ میرے اہل بیت سے تم نے محبت کر لی ہے۔ اس آیت مبارکہ کے پس منظر میں مفسرین فرماتے ہیں کہ انصار کا ایک گروہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا، اس نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام جو ہے وہ کئی معاملات ہوتے ہیں، حضور علیہ السلام جو ہے وہ کسی سے کوئی تقاضا نہیں کرتے۔ یاد رکھیے گا حضور علیہ السلام کا فقر اختیاری ہے۔ فقر کا کیا مطلب؟ یوں سمجھ لیں عام زبان میں، بظاہر جو محتاجی والی زندگی ہے، بظاہر جو محتاجی والی زندگی ہے، جس کو آپ عام زبان میں کہیں کوئی شخص فقیر ہے، تو یہ جو فقیر ہے، ہم اور آپ اگر فقیر ہیں تو مجبوری میں، ایسا ہی ہے نا؟ اور اب تو معاذ اللہ وہ حال ہو گیا الامان والحفیظ کہ لوگ اس فقر و فاقہ سے بچنے کے لیے سود کھا رہے ہیں، غربت سے بچنے کے لیے حرام کاریوں میں مبتلا ہو گئے، یہ حال ہو گیا۔ اور یہ بات تو لکھی ہے نا کتابوں میں کہ غربت جو ہے وہ کفر تک لے جاتی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، آپ کو حیرت ہوگی، دنیا کے کئی ممالک ایسے ہیں کہ جہاں پر صبح مسلمان ہیں، دوپہر میں عیسائی ہیں، شام کو جو ہے وہ یہودی ہیں۔ کیسے؟ وجہ یہ ہے کہ وہاں غربت اتنی ہے، جو کھانا دیتا ہے اس کا دین۔ آپ دیگے لے کے پہنچ جائیں اس علاقے میں اور وہاں پہ بڑا اہتمام کریں، شاندار جو ہے وہ کھانے کا اہتمام کریں، تو آ جائیں گے 10-12 ہزار لوگ آپ کے پاس اور کھانا بھی کھائیں گے، اور پھر آپ سب کو اجتماعی کلمہ پڑھا دیں تو سب کلمہ بھی پڑھ لیں گے۔ اور بعد میں جب قادیانی آئے گا، عیسائی آئے گا، یہودی آئے گا، وہ ان کو کھانا کھلائے گا، اس کے دین پہ چلے جائیں گے۔ اتنا برا حال ہے ان ممالک کے اندر۔ ہمارا اور آپ کا ملک تو پھر محفوظ ہے، اسی پر شکر کر لو کہ ہمیں کم از کم جو ہے وہ اس فقر و فاقہ کے لیے دین تو نہیں بیچنا پڑ رہا۔ وہاں تو دین بک رہا ہے سر عام، صبح مسلمان ہیں، شام کو یہودی ہیں،
رات کو جو ہے وہ عیسائی ہیں، جو صبح کا کھانا دے اس کا دین، جو دوپہر کا کھانا دے اس کا دین، جو رات کا کھانا دے جو اس کا دین، جو گھر بنا دے اس کا دین، جو واش روم بنا دے اس کا دین، جو کھیتوں میں ہل چلا دے اس کا دین. یہ حال ہے. اور ہم جو ہے وہ یہاں بیٹھ کے جو ہے وہ خوش ہو رہے ہیں کہ ہم تو بھائی وہاں جا کے دین کی تبلیغ کر رہے ہیں، اور وہاں جو ہے وہ بڑا جو ہے وہ دین کی خدمت کر رہے ہیں. یاد رکھیے گا ایسے کئی مرتد دین ہم پیدا کر رہے ہیں. ایک ہوتا ہے کافر، مطلب وہ اسلام ہی نہیں لایا. ایک ہوتا ہے اسلام لانے کے بعد اسلام کو چھوڑ دینا، یہ بڑا عذاب ہے. ایک ہے مسلمان ہی نہیں ہوا کافر ہے، ایک ہے اسلام لانے کے بعد چھوڑ دینا. اب شریعت مطہرہ یہ بیان کرتی ہے کہ ایسا شخص جو مرتد ہو جائے اس کو قتل کر دیا جائے. مرتد کی سزا قتل. تو یاد رکھیے گا کہ یہ جو غربت ہے، یہ جو فقر و فاقہ ہے، یہ انسان کو کفر میں مبتلا کر دیتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں غربت سے بچائے. اللہ تعالیٰ ہمیں دینے والا ہاتھ عطا کرے، لینے والے ہاتھ سے محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ سب پر کرم کرے اور خاتون جنت اور آپ کے خانوادے کے خزانوں کو ہم پر اللہ تعالیٰ کھول دے. لیکن یہ جو فقر ہے، یہ جو فقر و فاقہ ہے، یہ جو فقیری ہے ہماری، یہ اختیاری نہیں ہے، یہ مجبوری ہے ہماری. حضور علیہ السلام نے اسے خود اختیار کیا تھا. اعلیٰ فرماتے نا مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کی خالی ہاتھ میں. اللہ تعالیٰ چاہے اور حضور علیہ السلام جو ہے وہ چاہیں تو پہاڑ سونے بن کے آپ کے ساتھ گھومیں. لیکن حضور علیہ السلام نے امت کے اس فرد کا خیال کیا ہے کہ جس فرد پر جو ہے وہ فقر و فاقہ آئے گا اور پھر وہ سوچے گا کہ میں دین سے پھر جاؤں، تو حضور کی تعلیمات اس کو روشنی دے رہی ہوں گی کہ دیکھ اتنا اس سے زیادہ تو تیرے نبی نے جو ہے وہ فقر کو اختیار کیا تھا. یاد کر تیرے نبی نے کئی کئی دن اور کئی کئی راتیں جو ہے وہ بغیر کھائے پیے گزاری تھی. تو یہ اس کے لیے تعلیم ہوگا کہ جو فقر و فاقہ کی وجہ سے دین چھوڑنے لگ جائے گا، حضور کی تعلیمات اس کے سامنے آ جائیں گی کہ نہ دین تو بڑی چیز ہے، اس کو جو ہے وہ ان چند روکنوں کے لیے چھوڑا نہیں جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے آزمائش سے ہمیں محفوظ رکھے. لیکن یاد رکھیے گا جب کلمہ پڑھا ہے نا تو قرآن مجید نے اس کو بیان کیا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. ہم ضرور تم کو آزمائیں گے. من الخوف، خوف سے ڈر کے آزمایا جائے گا، والجوع بھوک سے آزمایا جائے گا، ونقص من الاموال مال کوئی کوتاہی کر کے آزمایا جائے گا، والانفس تمہاری جانوں کے ذریعے تمہیں آزمایا جائے گا، والثمرات تمہیں تمہاری اولادوں کے ذریعے آزمایا جائے گا. یاد رکھیے گا قرآن مجید نے بیان کیا ہے جو اسلام جو لایا ہے نا اس پہ آزمائش ضرور آنی ہے، اسے ضرور آزمایا جائے گا. اور سورۃ الملک کے اندر بھی اس کو بیان کیا ہے کہ ہم جو ہے وہ دیکھتے ہیں ان آزما کے کہ تم میں اچھا عمل کرنے والا کون ہے تم میں جو اچھے اعمال کرتا ہے. تو اس سے جو ہے وہ آپ نہ رہیے گا کہ آپ کو آزمایا نہیں جائے گا. اور جب آزمائش آ جائے تو قرآن فرماتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کے لیے تو خوشخبری ہے. الَّذِينَ اِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ، ارے جب ان پہ مصیبت آتی ہے ان مومنوں پہ جو صبر کرتے ہیں، قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، وہ تو کہتے ہیں ہم اللہ کے لیے ہیں، اللہ ہی کی طرف تو جانا ہے. یہ دنیا کی آزمائش، چند روکنوں کی آزمائش ہمارا جو ہے وہ کچھ نہیں بگاڑتی. ہم تو جو ہے وہ اس پہ صبر کریں گے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو ہے صبر کا اجر عطا فرمائے گا. تو 5 چیزیں اس آیت مبارکہ کے اندر ہیں: خوف، بھوک، مال کی کمی، تمہاری جان اور اولاد. اس کے ذریعے یاد رکھیے گا آپ کو اور ہمیں جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے ان کو کسی نہ کسی طرح آزمایا جائے گا. دیکھو نبی علیہ السلام کو بھی تو ان کے ثمرات کے ذریعے آزمایا گیا نا. حضور علیہ السلام کو آزمایا نہیں گیا. یہ خاندان نبوت جو کربلا میں شہید ہوا یہ کیا تھا؟ حضور چاہتے تو دعا نہ کر سکتے تھے مولا میرے بچے یہ کربلا میں بے دردی سے مار دیے جائیں؟ لیکن نہیں، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اور امام علی مقام کو بھی یہی تلقین ہوتی رہی، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں
کو جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے خوشخبری ہے۔ تو آج دیکھتے ہیں نا کہ تھوڑا سا جو ہے وہ مال جمع ہو گیا، ملک چھوڑ کے فرار، تھوڑا مال جمع ہوا ملک چھوڑ کے فرار۔ بھائی آپ یہ سمجھ رہے ہیں نا کہ یہ ملک چھوڑ کے آپ تو چلے جائیں گے، آپ کی لائف اچھی ہو جائے گی، لیکن یاد رکھیے گا جس ملک کے اندر آپ جا رہے ہیں نا، یورپ، امریکہ، کوئی جو ہے وہ آئی لینڈ میں پھنسا ہوا ہے، کوئی کہاں، یاد رکھیے گا آپ مسلمان ہیں، آپ کی آنے والی نسل کا جو ہے وہ اسلام کا کوئی نہیں پتا۔ وہاں پہ مسلمان رہنا بڑا مشکل ہے۔ ہمارے مرشد حضور شاہ تراب الحق قادری رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ یہاں پہ جان بچانا مشکل ہے، وہاں ایمان بچانا مشکل ہے، اور جان کی اہمیت ایمان کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ یہ جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فضو کرے خدا، جس کو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے، جس کو یہ تکلیفیں مزہ دیتی ہو نا، وہ پھر دوا کیوں لے گا؟ وہ دوا کیوں لے گا جس کو یہ تکلیفیں مزہ دے رہی ہوں؟ کیونکہ یہ حضور کی محبت اور حضور کے دین کی حفاظت کے لیے ہے۔ اب حضور علیہ السلام نے فقر کو اختیار فرمایا۔ فقر کو، فقر کیا تھا؟ اختیاری کیا تھا؟ بولو، سو جاؤ گے سارے ورنہ۔ یہ فقر تھا اختیاری، ہمارا ہے مجبوری، حضور کا ہے اختیاری۔ حضور چاہیں تو سب کچھ کر لیں، حضور علیہ السلام چاہیں تو جیسے چاہیں نواز دیں، جس کو چاہیں نواز دیں، لیکن اپنے لیے حضور علیہ السلام نے فقر کو رکھا۔ اب دیکھیے جب اس حالت کو صحابہ کرام نے دیکھا تو صحابہ کرام علیہ رضوان حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جو ہے وہ کچھ نذرانہ لے کے پہنچ گئے، حضور علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا۔ حضور علیہ السلام سے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں آپ کی بارگاہ سے تو ہدایت ملی ہے، اور آپ ہی کی وجہ سے کل بروز قیامت ہم نجات پا جائیں گے، تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو نذرانہ ہے یہ آپ رکھ لیں، تاکہ آپ کے معاملات جو ہے وہ اس نذرانے سے پورے ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کی بارگاہ میں اس آیت مبارکہ کو نازل کیا، اور یہ پیغام بھی دے دیا، تم کیا سمجھتے ہو ہمارے حبیب کا کوئی نہیں ہے؟ ہمارے حبیب کا جو تم نذرانہ لے کے آ گئے، ہمارے حبیب کا کوئی نہیں ہے؟ فرمایا کل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے حبیب فرما دو میں اس ہدایت جو تمہیں دے رہا ہوں اس کے مقابلے میں کوئی اجر کا میں سوال نہیں کرتا، ہاں میں بس یہ چاہتا ہوں کہ میرے جو قرابت دار ہیں ان کی محبت کا تم سے تقاضا کرتا ہوں، میرے گھر والوں کی محبت کا تم سے تقاضا کرتا ہوں۔ صحابہ کرام علی مریدوان نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرابتک، آپ کے قرابت دار کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ حبیب کے قرابت داروں سے محبت رکھو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے قرابت دار کون ہیں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا علی و فاطمۃ اور وابناہما، فرمایا کہ علی ہے میرے قرابت دار میں، میرے قرابت دار میں فاطمہ سلام اللہ علیہا ہیں، اور ان کی اولاد، ان کی جو ہے وہ خاندان کے لوگ ہیں، یہ قرابت دار ہیں۔ اور فرمایا کہ ان کی یعنی حضور علیہ السلام کے جو قرابت دار ہیں ان سے محبت رکھی جانی، اور ان سے محبت قرآن کی اس آیت کی وجہ سے فرض ہو جاتی ہے، جو ان سے عداوت رکھے گا اس کے لیے سخت وعیدات قرآن و سنت کے اندر موجود ہیں۔ امام شافعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں یا آل بیت رسول اللہ حبکم فرد من اللہ فی القرآن انزلہ، اہل بیت آپ کی محبت تو اللہ نے قرآن میں فرض قرار دی ہے، یکفیکم من عظیم الفقر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ آپ کے لیے فخر کی جو باتیں ہیں فضائل کمال ہیں، لیکن فرماتے ہیں کیا ہمارے لیے یہی بات کافی نہیں کہ جو نماز میں آل بیت پہ درود نہ پڑھے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نماز کو ناقص کر دیتا ہے۔ یہ محبت کا تقاضا ہے کہ حضور علیہ السلام کی آل پر درود بھیجا جائے، حضور علیہ السلام کی آل پر درود پڑھا جائے۔ اور اسی طریقے سے امام محی الدین ابن عربی رحمہ اللہ فرماتے ہیں فلا تعدل بآل البیت خلقا، امام ابن عربی فرماتے ہیں کہ تم مخلوق میں کسی کو بھی اہل بیت کے برابر نہ سمجھو، فاہل البیت ہم اہل السیادہ، ارے اہل بیت ہی سردار ہے، سرداریت جو ہے وہ ناز ہی اہل بیت پہ کرتی ہے۔
اور اسی لیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے پاس ایک سوال آیا تھا کہ ایک فلاں کمیٹی بن رہی ہے تو اس میں جو ہے نا وہ لیڈر کس کو بنایا جائے. حضرت فرماتے ہیں کہ ڈھونڈو کوئی سادات میں سے ہے تو اس کو بنا دو. تو یہ سادات کو جو ہے وہ اہمیت حاصل ہے، سادات کو جو ہے وہ لیڈر بنایا جائے. اور یاد رکھیے گا جہاں جہاں سادات لیڈر رہے نا وہاں پہ جو ہے وہ ان تحریکوں نے جو ہے وہ بڑی جو ہے وہ تقویت پائی ہے، جہاں سادات جو ہے وہ لیڈر ہوا کرتے تھے. فرمایا فآل البیت ہم اہل السیادہ، کہ آل بیت ہی تو جو ہے وہ آل سیادت ہے. اور پھر امام ابن عربی فرماتے ہیں فبغضهم من الانسان خسر حقیقی وحبهم عبادہ. فرمایا کہ آل بیت کا بغض یہ خسارہ ہے، یہ نقصان ہے. جو آل بیت سے بغض رکھے گا وہ خسارے میں رہے گا. اور فرمایا وحبهم عبادت، اور آل بیت سے جو محبت ہے یہ عبادت ہے. آل بیت سے محبت یہ عبادت ہے، اور ہم سب اللہ کے فضل سے آل بیت سے محبت کرنے والے ہیں. تو ابھی جو آل بیت کا ہم ذکر کر رہے ہیں، ابھی جو ہم گفتگو کر رہے ہیں، یہ بھی عبادت ہے. اور حضور علیہ السلام کی حدیث پاک میں یہ ارشاد ہے، فرمایا ذکر الانبیاء عبادہ و ذکر الصالحین کفارہ، کہ انبیاء کا ذکر یہ عبادت ہے اور اللہ کے نیک بندوں کا ذکر گناہوں کا کفارہ ہے. تو اہل بیت کا ہم ذکر کر رہے ہیں تو یہ ذکر جہاں حضور علیہ السلام کے خانوادے کا ذکر کر کے ہم عبادت میں شریک ہو رہے ہیں، وہیں جو ہے وہ گناہوں سے سیئات کا ذریعہ بھی ہمارا بن رہا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اہل بیت سے محبت عطا فرمائے. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، اور یہ میں حدیث پاک جو پڑھنے جا رہا ہوں یہ ترمذی شریف کے اندر حدیث ہے، اور یہ آپ اور میں جو اہل بیت سے محبت کرنے والے ان کے لیے جھوم جانے والی حدیث ہے. ہم جھوم اٹھے ہیں حضور علیہ السلام کے اس فرمان کو سن کے کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں حضرت اچھا اس حدیث پاک کے راوی کون ہے؟ سبحان اللہ. اس حدیث پاک کو روایت کرنے والے یہ سلسلۃ الذہب ہے، سونے کی چین ہے. راوی ہوتے ہیں نا، میں نے اس استاد سے سنا، میں نے اس استاد سے سنا، میں نے اس استاد سے سنا، یہ سلسلہ حضور علیہ السلام تک جاتا ہے. یہاں جو استاد آ رہے ہیں سبحان اللہ یہ سونے کی چین ہے. فرماتے ہیں کون؟ فرماتے ہیں امام موسیٰ کاظم. امام موسیٰ کاظم کون؟ اہل بیت کے امام موسیٰ کاظم فرماتے ہیں میں نے اپنے والد محترم کون؟ امام جعفر صادق سے سنا. امام جعفر صادق فرماتے ہیں میں نے اپنے والد محترم حضرت امام باقر سے سنا. امام باقر کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد محترم حضرت جو ہے وہ زین العابدین حضرت امام زین العابدین سے سنا. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد محترم حضرت امام علی مقام امام حسین سے سنا. وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ابا حضور حضرت مولا کائنات حضرت علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا ہے. اور وہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. اب حضور علیہ السلام کو کیسے دیکھا؟ سبحان اللہ. کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت مولا کائنات کہہ رہے ہیں. فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخذ بیدی حسن و حسین. حضور علیہ السلام نے ایک ہاتھ میں حضرت مولا حسن کو پکڑا ہے، ایک ہاتھ میں حضرت مولا حسین کو پکڑا ہے، اور اب حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں. کیا کمال کا منظر ہے. ایک طرف حضرت شبیر ہیں، ایک طرف حضرت شبر ہیں، ایک طرف مولا حسن ہیں، دوسری طرف مولا حسین ہیں، اور اب حضور علیہ السلام فرماتے ہیں فرمایا ومن احبنی، جس نے مجھ سے محبت کی. ہم کرتے نہیں کرتے یار؟ دعوی صحیح کرتے تو ہے نا یار، عمل میں ناقص صحیح حضور سے محبت تو کرتے ہیں نا، ناقص گناہگاری صحیح. حال فرماتے نا ان کو رحم آئے تو آئے ورنہ وہ کریم آر ہے کیا ہونا. حضور کو رحم آ جائے تو بخشش ہے. ہاں اگر حضور علیہ السلام کو ہم پر رحم نہ آیا تو پھر کریم آر ہے قیامت کو. لیکن حضور علیہ السلام تو رؤوف الرحیم ہے. قرآن نے فرمایا نا کہ تم جو ہے وہ رؤوف الرحیم ہو، اور حضور جب رحمت ہیں تو ان کو تو رحم ہم پر آنا ہے، ان کو تو رحم ہم پر. اب حضور فرماتے ہیں فرمایا من احبنی، جس نے مجھ سے محبت کی، ومن احب ہذین، اور جس نے ان دونوں سے محبت کی. یہ دو کون؟
مولا حسن اور مولا حسین سے محبت کی. یہ دو باتیں. تیسری بات وہ آباہما، صرف یہی نہیں، جس نے مجھ سے محبت کی، حسنین کریمین سے محبت کی، ان کے والد مولا کائنات سے محبت کی، وہ امہما، اور ان کی والدہ حضرت خاتون جنت سلام اللہ علیہا سے محبت کی. جب یہ پنجتن پاک سے محبت کامل ہو گئی تو فرمایا کانا مائی فی درجتی یوم القیامہ، ارے کل بروز قیامت جنت میں مصطفیٰ جہاں ہوں گا وہاں یہ محبت کرنے والے بھی ہوں گے. یہ فضیلت، یہ خاندان نبوت سے محبت کرنے والے حضور علیہ السلام اور آپ کی آل اولاد اور آپ کی جو ہے وہ پنجتن پاک سے محبت کرنے والوں سے یہ جو ہے وہ حدیث یہ بتا رہی ہے کہ جو ان سے محبت کرے گا کل بروز قیامت جنت میں حضور کا پڑوس اسے مل جائے گا. کتنی شاندار حدیث ہے. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کانا معی فی درجتی یوم القیامہ، وہ جنت میں کل بروز قیامت میرے درجے میں ہوگا. میرے اسٹیپ جہاں حضور ہے وہاں یہ محبت کرنے والے. کیوں؟ کیونکہ یہ حضور کی آل اولاد سے محبت کرتے ہیں. قرآن نے فرمایا الا المودۃ فی القربا، یہ قرابت داروں سے محبت تم پر جو ہے وہ لازم ہے. یہ محبت کیا صلہ دے گی محبت کرنے والوں کو؟ کل بروز قیامت جنت کا صلہ دے گی. اور جنت میں صرف پتہ نہیں کہاں ہو گئے، نہ جنت میں وہاں ہوں گے جہاں مصطفیٰ علیہ السلام اور ان کی آل اولاد ہوگی. اور فرمایا حضور علیہ السلام نے والذی نفسی بیدیہ، قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، لا يدخل قلب رجل الایمان حتی یحبکم للہ ولرسولہ ولقرابتہ. حضور علیہ السلام ایمان کی سند بیان کر رہے ہیں. ایمان کس کا صحیح ہے حضور یہ بیان فرما رہے ہیں. فرمایا کس کا ایمان صحیح ہے؟ فرمایا اس بندے کے دل میں ایمان داخل ہوگا، مومن وہ ہوگا. یہ جھوٹے مومنین کی بات نہیں ہو رہی، یہ سچے مومنین کی بات ہو رہی ہے. جھوٹے مومنین سمجھتے ہو نا، وہ خود کو مومن کہتے، تم کو اور میرے کو مسلمان کہتے. ان جھوٹے مومنین کی بات نہیں ہو رہی، سچے ایمان والوں کی بات ہو رہی ہے. فرمایا کہ ایمان کس کے دل میں داخل ہوگا؟ فرمایا اس کے دل میں داخل ہوگا جو اللہ سے محبت رکھتا ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام سے محبت رکھتا ہے، اور حضور علیہ السلام کے رشتہ داروں سے محبت رکھتا ہے. تو یہ بات یاد رکھنا، اگر کوئی کسی سید کو تکلیف دیتا ہے، جو کسی سید کو تکلیف دیتا ہے تو وہ پھر دیکھ لے کہ حضور کے قرابت داروں سے محبت ہے یا نہیں ہے. تو سید کو تکلیف نہیں دینی، سید کو تنگ نہیں کرنا، سید کو نقصان نہیں پہنچانا. ہاں تم ان کے ساتھ بھلائی کر سکو تو کرو، نہیں کر سکتے تو کم از کم اپنے ہاتھ اور زبان سے جیسے ہر مسلمان کو بچانا ضروری ہے ایسے ہی سادات کو بچانا زیادہ ضروری ہے. کیونکہ ان کی محبت، ان کی خوشی کے اندر حضور علیہ السلام کی جو ہے وہ خوشی پوشیدہ ہے. یہاں تک کہ میں آپ کو ایک حدیث پاک اسی حوالے سے سناتا ہوں. حضور علیہ السلام نے جو ہے وہ شفاعت کا وعدہ کیا ہے. کل بروز قیامت حضور کس کی شفاعت فرمائیں گے؟ یہ حدیث پاک سنیے. فرمایا مولا علی فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا 4 لوگوں کا قیامت کے دن میں شفیع ہوں گا. کتنے لوگوں کا؟ نمبر 1 فرمایا المکرم ذریتی، جو میری اولاد کی تعظیم کرے گا، جو میری اولاد کا ادب کرے گا. حضور فرماتے ہیں کہ کل بروز قیامت میں اس کی شفاعت کروں گا. اور دوسرا کون ہے؟ فرمایا القاضی لہم حوائجہ، کہ وہ شخص جو میری آل بیت کی حوائج حاجتوں کو پورا کرے گا. اگر آل بیت کو کسی چیز کی ضرورت ہے تو تم نے اس کو پورا کر دیا، سمجھو حضور علیہ السلام کی شفاعت کی تمہیں ضمانت مل گئی، حضور علیہ بروز قیامت تمہارے شفیع ہوں گے. تیسری چیز وَالسَّائِي لَهُمْ فِي أُمُورِهِمْ عِنْدَ مَدْتَرُّوا إِلَيْهِ، فرمایا کہ چوتھا وہ شخص ہے کہ جو آل بیت اگر کسی پریشانی میں ہیں تو وہ اس کے لیے کوشش کرتا ہے. ان کی حاجت کو پورا تو نہ کر سکا لیکن اس نے کوشش ضرور کی. حضور فرماتے ہیں اس کوشش کرنے والے کی بھی کل بروز قیامت میں شفاعت کروں گا.
اور فرمایا چوتھا کون ہے؟ والمحب لہم بقلبہ ولسانہ، ہاں ان کے لیے کوشش نہ کر سکا کیونکہ وہ بیچارہ خود مجبور تھا، کوشش تو نہ کر سکا، وہ خود پریشان تھا، لیکن وہ دل اور زبان سے ان کی محبت ضرور کرتا تھا، اس کے دل کے اندر محبت ان سے ضرور تھی، وہ خود پریشان تھا لیکن آل رسول سے محبت ضرور کرتا تھا۔ حضور فرماتے ہیں کل بروز قیامت میں اس کی بھی شفاعت کروں گا۔ تو یہ آل بیت سے محبت کے ثمرات ہیں جو حضور علیہ السلام جو ہے وہ بیان فرما رہے ہیں۔ ایک اور حدیث پاک کے اندر فرمایا خمسن من اوتی لہو، فرمایا خمسن من اوتیہن، فرمایا 5 چیزیں اللہ نے کسی کو دے دی نا، لم یقدر علی ترک عمل الآخرہ، تو وہ قیامت کے جو اعمال یعنی زندگی میں جو نیک اعمال کرنے ہیں ان کو کبھی نہیں چھوڑے گا۔ کتنی چیزیں اللہ نے عطا کی؟ تو 5۔ یہ 5 چیزیں اس کے لیے آخرت میں ذریعہ نجات بن جائیں گی۔ نمبر 1 فرمایا سبحان اللہ، فرمایا زوجۃ صالحہ، نیک بیوی۔ آج کل یہ ڈھونڈنا بڑا مشکل ہے، نیک بیوی۔ فرمایا یہ جس کی نیک بیوی ہوگی، فرمایا وہ بندہ جو ہے وہ آخرت کے کام اچھے انداز میں کر لے گا، یعنی دنیا میں اپنی آخرت کو سنوار کے جائے گا، نیک بیوی ہو تو۔ اب کوئی خاتون سن رہی ہو تو آپ حضرات میں سے گھر جائیں اور کوئی خاتون سن رہی ہے تو کہے گی دیکھو میری نیکیوں کی وجہ سے تم جنت میں جا رہے ہو۔ تو ویسے یہ ڈھونڈنا بڑا مشکل ہے۔ فرمایا کہ نیک بیوی یہ جو ہے وہ جنت کی ضمانت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نیک بیوی ہوگی، اس کو فجر میں اٹھا دے گی، اس کو نمازوں کے لیے دوڑائے گی، اس کو کہے گی یہ کام کرو، اس کو کہے گی صدقہ دے دینا، جیسے عورتوں کی عادت ہوتی ہے وہ جا رہے ہو صدقہ ضرور دے دینا، یہ اچھا عمل ہے، تو یہ کرواتی نیک بیویاں۔ اور دوسرا فرمایا وَبَنُونَ أَبْرَارَ، اچھے بیٹے، نیک بیٹے کا یہ بھی جو ہے وہ قیامت میں ذریعہ نجات بن جائیں گے۔ یہاں پر جو ہے وہ ایک بات میں آپ سے کروں، تھوڑا سا میں نے اس چیز کو نوٹ کیا ہے تو اس لیے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں۔ آپ اور میں سویم کی مجلس میں جاتے ہیں؟ کب جاتے ہیں؟ بالکل اینڈ میں۔ اچھا کس لیے جاتے ہیں؟ بھئی وہ بندہ ہے نا اس کو خراب لگ جائے گا، میرے باپ کے سویم میں نہیں آیا تھا وہ، ایسا ہی ہے۔ میں اور آپ کس لیے جا رہے ہیں؟ صرف اپنی چہرہ دکھانے، تاکہ کل میرا باپ مرے نا تو یہ آئے گا، صرف اس لیے۔ کوئی نہ اس کے مرنے والے باپ سے ہمدردی ہے، ہمیں کچھ بھی نہیں ہے، صرف دنیاوی مفادات۔ اچھا ہماری حالت دیکھو کیسی ہو گئی۔ فرض کرو علاقے کا کوئی معزز شخص ہے نا، کوئی غریب آدمی ہے، اس کا بندہ مر جائے تو نہ جنازے میں گئے، نہ کدھر گئے، سویم میں بھی نہیں گئے، نہ جنازے میں نہ سویم میں۔ جو معزز شخص ہوگا نا سب جائیں گے تیار ہو کے، وائٹ کاٹن پہنیں گے اور پہنچ جائیں گے، اور جلدی پہنچ جائیں گے۔ اس کو میری شکل نظر آنی چاہیے، کیونکہ بھائی وہ پھر اپنا بلڈنگ کا کام کروانا ہے نا، اس سے نکلوانا ہے۔ تو اچھا اسی طریقے سے جتنے کونسلر بنتے ہیں یہ بھی سارے موت میت میں پہنچے ہوئے ہوتے ہیں، ووٹ لینا ہے۔ اللہ کی رضا نہیں ہے، اللہ کے لیے کوئی کام نہیں کرنا، للہیت ختم، صرف دنیاوی مفاد، صرف دنیا اور کچھ نہیں۔ یہی ہے نا؟ میں غلط بول رہا ہوں آپ کو؟ اچھا پھر سویم میں گئے، میں نے سنا یہاں پہ کچھ مساجد ایسی ہیں، میں بھی اسی علاقے کا رہا ہوں، 10 سال میں نے اس علاقے میں گزار دیے۔ کچھ مساجد ایسی ہیں وہاں تو سویم میں قرآن پڑھا ہی نہیں جاتا۔ قرآن پاک سویم میں کیا ہوگا؟ تقریر ہوگی، سویم میں صرف تقریر ہوگی، دعا ہو گئی، لوگ آئے، اچھا لوگ آئے، کوئی پینٹ شرٹ میں آیا ہے، کوئی جو نا وہ شلوار قمیض میں آیا ہے، کوئی وائٹ کاٹن پہن کے آیا ہے، اور پھر آخر میں سب سے سلام دعا کر کے شکل دکھائی۔ اور گھر والے بھی، اچھا ہمارے گھر والے بھی جو بیچتے ہیں نا ہم کو وہ سویم میں جانا ہے، اس لیے اس کو خراب نہ لگ جائے۔ یہی ہے نا یار مقصد، اس کو جس کا انتقال، جس کے باپ مرا ہے، جس کی ماں مری ہے، اس کو خراب نہ لگ جائے۔ ہم یہ نہیں بولتے بھائی خدا کے لیے جاؤ قرآن پڑھو وہاں پہ اور اللہ کی بارگاہ سے اس کو ایصال ثواب کرو جا کے، نہیں۔ تو آپ جب اور میں جب لوگوں کی سویم میں اس لیے جائیں گے
تو آپ بتائیں کیا ہم نے ایصال ثواب کیا؟ نہیں کیا، پڑھا ہی نہیں تھا کچھ ہے، کچھ پڑھا ہی نہیں تھا، چند پبڑیاں پڑھ لی مشکل سے، وہ بھی مقصد کیا تھا میں نے آپ کو پہلے بتا دیا، اس کی شکل، اس کے سامنے میری شکل ہونی چاہیے تاکہ بعد میں محلے میں شکل تو دکھانے کے میں قابل بچ جاؤں، بس اس لیے یہی مقصد تھا اور تو کچھ نہیں۔ آپ مجھے بتائیں ہم جب مر جائیں گے ہمارے لیے کون ایصال ثواب کرے گا؟ ہم کو کوئی پوچھے گا؟ ہماری آل اولاد کے سامنے بھی جیسے ہم جاتے تھے ویسے دوسرے آ جائیں گے، اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی اولاد ہماری چلی گئی دوسرے گروپ میں، وہاں تو نہ سویم نہ تیجا نہ چالیسواں کچھ نہیں، ختم۔ اور اب تو یہ بھی پتا چلا کہ جو باہر ملک میں جاتے ہیں ان کی اولاد تو مسلمان ہی نہ رہی، علیاذ باللہ، اب وہ دے دیا عیسائیوں کے ہاتھ میں، وہ عیسائیوں نے جا کے اپنے حساب سے مسلمان کو دفن کر دیا، وہ بچہ مسلمان ہی نہیں تھا، وہ تو ایتھسٹ ہو گیا، وہ تو لا دین ہو گیا۔ تو آپ سوچے تو صحیح کہ زندگی میں کوئی اعمال نہیں کیے اور مرنے کے بعد بھی کچھ نہیں مل رہا، مرنے کے بعد بھی ہمارا ٹبر پورا خالی، تو بچے گا کیا؟ قیامت میں بنے گا کیا ہمارا؟ تو اب جو بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، جو فارمولہ میں آپ کو دے رہا ہوں، اگر اس کو اختیار کر لو، اور یہی حدیث پاک کے اندر موجود ہے، اگر اس کو اختیار کر لو، یاد رکھنا خدا کی قسم کوئی ہمارے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگے یا نہ مانگے، اللہ کی بارگاہ سے ثواب ملتا رہے گا، ثواب نہیں رکے گا۔ طریقہ کیا ہے؟ اپنے بچے کو نیک کام سکھاؤ، بچے کو سکھاؤ صدقہ کرنا، بچے کو سکھاؤ نماز پڑھنا، بچے کو سکھاؤ روزہ رکھنا، بچے کو سکھاؤ وقت پہ زکوٰۃ دینا، بچے کو سکھاؤ لوگوں مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی کرنا، لوگوں کو اچھے اخلاق سے پیش آنا، بچوں کو سکھاؤ جھوٹ نہیں بولنا، بچوں کو سکھاؤ جو ہے وہ گناہ کے کام نہیں کرنے۔ اب جب آپ نے اپنے بچے کو سکھا دیے، اب آپ زندہ ہیں یا مر جائیں، وہ جب جو ہے وہ نیک کام کرے گا اس کو تو ثواب ملے گا، آپ کو بھی ملے گا۔ فرض کرو اس نے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے لیے وہ مسجد میں گیا، جیسے ہی نماز ختم ہوئی سلام پھیرا، اٹھ کے رفو چکر، اب بتائیں اس کو ثواب نماز پڑھنے کا ثواب ملا یا نہیں؟ اس کو تو ملا، آپ کے لیے اس نے دعا نہیں کی تھی، آپ کا خیال تک اس کے دماغ میں نہیں آیا، لیکن اللہ کی بارگاہ سے آپ کو بھی ثواب ملے گا۔ اب 5 ٹائم وہ نماز پڑھتا ہے، 5 ٹائم ثواب آپ کے کھاتے میں بھی لکھا جائے گا، کیونکہ سکھائی آپ نے تھی۔ سال میں وہ ہر سال زکوٰۃ نکالتا ہے، ہر سال زکوٰۃ نکالنے کا ثواب جہاں اس کو ملے گا آپ کو بھی ملے گا، کیوں؟ کیونکہ سکھائی آپ نے تھی۔ جہاں جو ہے وہ لوگوں کی مدد کرے گا، کیونکہ سکھایا آپ نے تھا، اس لیے جو ہے وہ آپ کو بھی ثواب ملے گا۔ جہاں وہ بڑوں کی تعظیم کرے گا، ثواب اس کو ملے گا، آپ کو بھی ملے گا، کیونکہ یہ اچھا کام نیک کام سکھایا آپ نے تھا۔ اب آپ سکون سے دنیا سے چلے جائیں، ثواب کا سلسلہ آپ کے لیے جاری ہے، صبح بھی ثواب مل رہا ہے، شام بھی ثواب مل رہا ہے۔ اور یاد رکھیے گا اللہ تبارک و تعالی، یا روایات کے اندر ملتا ہے کہ ایک بیٹا بسم اللہ پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی باپ سے قبر کا عذاب کو اٹھا دیتا ہے۔ تو سوچو تو صحیح، اپنے بچے کو حافظ قرآن بنا کے جاؤ، اپنے بچے کو اچھے اخلاق والا بنا کے جاؤ، اپنے بچے کو نمازی بنا کے جاؤ، اپنے بچے کو فلاحی کام کرنے والا بنا کے جاؤ، اپنے بچوں کو مومنوں کا ساتھ دینے والا بنا کے جاؤ، تو وہ اس کا جو ثواب ملے گا وہ آپ کو ملے گا۔ اچھا وہ بچہ مر گیا، آپ کا بچہ بھی دنیا سے گیا، تو اب ثواب کا سلسلہ بند ہو جائے گا؟ نہیں، کیوں؟ کیونکہ آپ نے اس کی اچھی تربیت کی، وہ اپنے بچے کی اچھی تربیت کرے گا۔ اب پوتے کا ثواب بھی آپ کے کھاتے میں۔ کس کا ثواب؟ پہلے تو بچے کا کھا رہے تھے، اب پوتے کا، پھر وہ پوتا کسی کو سکھا کے جائے گا تو اس کا بھی، یعنی پڑ پوتے کا بھی حساب کتاب تمہارے ساتھ جڑ جائے گا۔ اسے کہتے ہیں صدقہ جاریہ۔ یہ نیک کام تم نے کر دیا، اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ تمہارے لیے ثواب کی عطیات کو کھول دے گا، پھر صبح بھی تمہیں ثواب مل رہا ہے، شام بھی تمہیں ثواب مل رہا ہے۔ اب مدرسہ ہے، مدرسے کی تم نے خدمت کی، اگر مدرسے کے ساتھ تم نے بھلائی کر دی، جتنے ٹائم وہ مدرسہ رہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے ثواب کی عطیات کھول کے رکھے گا۔ اور یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ ہم سویم اور 40ویں میں جس لیے جاتے ہیں نا،
اس کے بعد تو کوئی امید نہ رکھیے گا کہ اس طریقے سے آپ کو اور مجھے ثواب ملے گا، کیونکہ ہم سب دکھاوے کے لیے کرتے ہیں۔ اور یہاں مجھے ایک روایت یاد آ رہی ہے، حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ جو ہم اللہ کے لیے کام نہیں کرتے نا، اس کے حوالے سے میں ایک بات آپ کو سناتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت۔ یہ جو ہم اللہ کے لیے کام نہیں کرتے نا، حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک کفن چور کو پکڑا اور اس کو توبہ کروا دیا۔ اس نے کفن چوری کرنا چھوڑ دیے۔ اب بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسے ایک دن پوچھا، ارے بندے بتا، تو نے کتنے لوگوں کا کفن چڑایا ہے؟ اس نے کہا میں نے 1000 لوگوں کا کفن چڑایا ہے۔ کتنے؟ 1000 قبروں سے کفن چڑا کے میں بھاگ گیا۔ کہا مجھے ایک بات کا جواب دے، قبر میں کتنوں کا چہرہ قبلہ رخ تھا؟ قبر میں کتنوں کا چہرہ قبلہ رخ تھا؟ وہ کہتا ہے سوائے 2 کے سب کا چہرہ قبلے سے پھرا ہوا تھا، کیونکہ زندگی میں جتنے عمل کیے سب دکھاوے کے تھے، سب لوگوں کے لیے تھے، سب میں للہیت تھی نہیں۔ تو بتاؤ مجھے اور آپ کو قیامت میں اجر کیسے ملے گا؟ یہ خالی دامن تو ہے ہی پڑا، پھر جو نیک کام کیے وہ بھی اللہ کے علاوہ نہ تھے، تو بتاؤ جو ہے وہ پھر بنے گا کیا قیامت میں؟ تو یہ بات جو میں نے آپ کے سامنے کہی ہے، اس کو آپ جو ہے وہ یاد رکھیے گا اور کوشش کیجئے کوئی ایسے کام کر کے چلے جائیں کہ مرنے کے بعد جو ہے وہ ثواب کے نذرانے ہمیں ملتے رہیں۔ امید ہے کہ جو ہے وہ میری اس بات کی طرف آپ ضرور جو ہے وہ توجہ دیں گے اور اپنی اولاد کو، ظاہر کسی کے بچوں کو تو آپ نہ سکھا سکیں نا، کم از کم اپنے بچے تو ہیں نا، اپنے بچوں کی تو تربیت کر سکتے ہیں۔ بہرحال حضور علیہ الصلوۃ فرماتے ہیں کہ جنہیں 5 چیزیں میں دی گئیں اللہ کی بارگاہ سے، تو وہ 5 چیزیں جب دی گئیں تو وہ بندہ قیامت کے اندر سرخرو ہو جائے گا۔ نمبر 1 نیک بیوی، یہ اس سے اچھے اعمال کروائے گی۔ نمبر 2 نیک اولاد، یہ بھی جو ہے وہ اس سے اچھے اعمال کروائے گی۔ اور تیسری چیز فرمایا حسن مخالطت الناس، لوگوں سے اچھے انداز میں ملنا، لوگوں سے ایسا منہ چڑھا کے بیٹھے ہیں کسی کا دل ہی نہ کرے آپ کو سلام کرنے کا ہے، تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے، اچھے انداز سے ملے، کم از کم مل ہی لینا۔ حضور علیہ الصلوۃ فرماتے ہیں اچھے یعنی کندھا پیشانی سے ملنا یہ بھی نیکی ہے، آپ کسی سے اچھے انداز میں مل لیں یہ بھی جو ہے وہ نیکی ہے۔ گھر میں جو ہے وہ ماموں آئے، امی نے کہا جا کے سلام کرو، نہیں بھائی میں نے نہیں کرنا، بڑا جو ہے نا وہ میرے کو انہوں نے مارا ہے، ارے بھائی جب مارا تو مار دیا، آپ تو اچھے انداز سے مل لو، اس لیے ہی مل لو کہ آپ کو نیکی ملنی ہے۔ گھر میں بڑا آیا ہے میرے کو نہیں ملنا، بھائی جو ان کا معاملہ تھا ان کو اوپر چھوڑو، آپ تو اچھے انداز سے مل لو تاکہ جو ہے وہ آپ کو نیکیاں ملے۔ تو فرمایا کہ جو اچھے انداز سے ملتا ہے، اور یاد رکھنا جو آپ کے محلے میں آپ سے اچھے انداز سے ملتا ہے نا، جب مر جاتا ہے آپ دل سے کیا بولتے ہو؟ یار یہ جنتی آدمی تھا، یہ کیا تھا؟ بولتے ہو نہیں بولتے؟ یار کیا بندہ تھا، نائس بندہ تھا، دنیا سے چلا گیا یار، اس جیسا تو پورے محلے میں کوئی نہیں تھا۔ یہ جو آپ بولتے ہو نا اس کے لیے حضور فرماتے ہیں کہ مرنے کے بعد جب لوگ بولتے ہیں کہ یہ بندہ تو جنتی تھا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت لکھ دیتا ہے۔ تو اب لوگوں سے اچھے طریقے سے مل ہی لیں، ہم کسی کی مدد نہیں کر سکتے، کسی کے ساتھ جو ہے وہ دنیاوی بھلائی یا آخرت کی بھلائی نہیں کر سکتے، کم از کم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ اچھے انداز میں مل لیں، اچھے انداز میں سلام کر لیں۔ تو فرمایا کہ یہ چیز بھی بندے کی آخرت میں نجات کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اور فرمایا معیشت فی بلدی، اپنے علاقے میں روزگار کمانا، ہاں اپنے علاقے میں روزگار کمانا، وجہ کیا ہے؟ مسلمانوں کا فائدہ، مسلمانوں کا فائدہ ہوگا جب آپ اپنے علاقے میں کماؤ گے، اور جب جو ہے نا وہ آپ اپنے علاقے کو چھوڑ جاؤ گے، جیسے آج ہو رہا ہے سارا جو ہے وہ غیر مسلموں کا فائدہ یہاں بیٹھ کے ہم کر رہے ہیں، اور ایسی مجبوری بن گئی ہے کہ نکل بھی نہیں سکتے، ایسے حالات بن گئے۔ اللہ تعالیٰ ہماری معیشت کی حفاظت فرمائے۔ اور فرمایا 5ویں چیز جو اسے قیامت کے اندر سرخرو کرے گی، اور یہ جب اعمال کرے گا تو اچھے اعمال کرے گا، فرمایا 5ویں چیز ہے حب آل محمد،
आले मोहम्मद की मोहब्बत इससे अच्छे काम करवाएगी, मौलाए कायनात की मोहब्बत इससे अच्छे काम करवाएगी, हजरत हसनैन करीमैन की मोहब्बत इससे अच्छे आमाल करवाएगी। और हुज़ूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अना शजरतुन, मैं एक दरख्त हूं। हुज़ूर फरमाते हैं मैं एक, फरमाया वालियुन लिका हुआ, और अली इसका तना है। मैं एक दरख्त हूं और इसका तना क्या है? अली है। फरमाया वल हसन वल हुसैन समरतुहा, और फरमाया कि हसन और हुसैन इसके फल हैं। फरमाया मैं दरख्त हूं, तना अली है, और हजरत हसनैन करीमैन फल हैं। और फरमाया उस दरख्त के पत्ते कौन हैं? फरमाया उस दरख्त के पत्ते वल मुहिब्बून अहलल बैत, आले बैत से मोहब्बत करने वाले उस दरख्त के पत्ते हैं। अब बताओ, रसूलुल्लाह दरख्त हो, रसूलुल्लाह हजरत हसनैन करीमैन फल हो, तो बताओ वो दरख्त कहाँ होगा? कहाँ होगा वो दरख्त? हुजूर फरमाते हैं हुम फिल जन्नती हक्कन हक्का, ये तो फल, ये दरख्त जन्नत ही में है, यानी वो लोग भी जन्नत के अंदर हैं जो इस दरख्त का फल बने हुए हैं, यानी आले मोहम्मद से मोहब्बत करने वाले। तो हजरत हसनैन करीमैन और आले मोहम्मद से मोहब्बत जो है ये जन्नत की ज़मानत है। और यहाँ पे कई रिवायात मेरे पास लिखी हुई मौजूद है कि जिसके अंदर फरमाया गया मन मात आला हुब्बी मोहम्मद मात शहीदन, जो अहले बैत की मोहब्बत में मरेगा अल्लाह ताला उसे शहादत की मौत अता फरमाएगा। और ये हदीस पाक जो है वो कई हदीस ये पीर मेहली शाह साहब ने अपनी किताब तस्फिया माबैन सुन्नी व शिया के अंदर इन कसीर अहादीस को हुजूर पीर मेहली शाह साहब ने अपनी किताब के अंदर जिक्र किया है। और उसके अंदर ये भी फरमाया अला वमन माता अला हुब्बी मोहम्मद, जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल की मोहब्बत में दुनिया से गया। अब सुनो अल्लाह ताला उसे क्या अता फरमाता है? फरमाया जाअलल्लाहु कब्रहु मज़ारा मलाइकतिर रहमा, अल्लाह तबारक व तआला इस बंदे की कब्र को फरिश्तों के लिए मज़ार बना देता है। फरिश्ते कौन से? रहमत के फरिश्ते, यानी रहमत के फरिश्ते इस आले मोहम्मद से मोहब्बत करने वाले की कब्र पे मज़ार मज़ार यानी उसकी ज़ियारत के लिए आते हैं। उसकी कब्र को फरिश्तों के लिए ज़ियारतगाह बना दिया जाता है। हम किसी मज़ार पे जा रहे हैं, वहाँ पे लोग ही नज़र नहीं आते, लेकिन वो आले मोहम्मद की मोहब्बत में गए हैं तो उनके मज़ार पे तो फरिश्ते आते हैं। तो ये ना समझना कि किसी बुजुर्ग के, किसी वली की जो है वो मज़ार पर लोग नहीं आते तो इसका मतलब वो वली कामिल नहीं थे। माज़अल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला वहाँ फरिश्तों को भेज देता है। और कई हमारे मशाइख ऐसे हैं कि उनकी मज़ार पर तो मैंने देखा कोई नहीं जाता इतना, लेकिन उन्होंने अपनी ज़िंदगी में 50 शेखुल हदीस पैदा किए और उन 50 शेखुल हदीस ने कई शुयूखुल हदीस बना दिए। अल्लाह तबारक व तआला वो कब्र में कई दूर दराज पहाड़ों में आराम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ अगर मैं भी गुफ्तगू कर रहा हूँ तो अल्लाह तबारक व तआला उन्हें उसका अजर अता कर रहा है। ये कई मशाइख तो ऐसे हैं कि जो लोगों की नज़रों से पोशीदा हैं, लेकिन उनके शागिर्द फिर उनके शागिर्द फिर उनके शागिर्द जो दीन का काम कर रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला उन मज़ार में रहने वाले मशाइख को अल्लाह तबारक व तआला अनवार व तजल्लियात अता फरमा रहा है। यहाँ पर कई बातें जो है वो अभी भी मौजूद हैं जो करनी है आले मोहम्मद के हवाले से और आले बैत के हवाले से, लेकिन वक्त हमारा जो है वो काफ़ी हो चुका है। हाँ काफ़ी है भाई, हम तो गुफ्तगू करेंगे तो फजर हो जाएगी, हत्ता मतलइल फजर, लेकिन जो है वो आप हजरात ने फिर कल भी आना है और आप हजरात कहेंगे कि जो है ना ये मौलाना तो लेके बैठ गए, अब फजर तक हमको जगाया और जगाने के बाद जो है वो आप कह रहे हैं कि हम कल तो नहीं जाएंगे इनकी मजलिस में। हैं तो आएंगे, कल नहीं आएंगे? कौन कौन आएगा? चले उम्मीद है, देखते हैं कल कितने चेहरे दोबारा नज़र आते हैं या नहीं आते। तो इंशाअल्लाह जो है वो कल इस सिलसिले को हम इंशाअल्लाह कंटिन्यू करेंगे। हज़रत हसनैन करीमैन के फ़ज़ाइल जो अहादीस में बयान हुए, ये तो वो फ़ज़ाइल थे जो मजमुआ आले बैत का है, ये वो बातें थी जो मजमुआ आले बैत का है, ये वो फ़ज़ाइल और कमालात बयान किए हैं। कल इंशाअल्लाह आले बैत में हज़रत हसनैन करीमैन के फ़ज़ाइल और
واقعہ کربلا کہ جو اس یوم کے ساتھ مناسبت رکھتا ہے، خاص اسے نسبت یوم عاشور کو واقعہ کربلا سے حاصل ہے۔ حالانکہ یوم عاشور کی فضیلت تو حضور علیہ السلام کے زمانے میں بھی مسلم تھی، حضور نے خود اس کا روزہ رکھنے کا فرمایا، لیکن خاص اس دن کو فضیلت ایک اور طریقے سے حاصل ہوئی، وہ مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوسرے بیٹے حضرت امام حسین امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے رفقا کی شہادت کے ذریعے اس یوم کو ایک نئی نسبت اور نئی فضیلت حاصل ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آل بیت سے سچی محبت عطا فرمائے اور ہمیں ان کا خادم رکھے، ان کا غلام رکھے، اور جب تک زندہ ہیں آل بیت کی محبت میں زندہ رکھے، صحابہ کرام کی محبت میں زندہ رکھے۔ ہمارے مشائخ اور اسلاف نے جو ہمیں طریقہ بتایا ہے اسی طریقے پر زندہ رہنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ میں توفیق عطا فرمائے، اور انہی مشائخ اور انہی آل بیت اور صحابہ اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اس دنیا سے ہمارا خاتمہ فرمائے۔ آمین بجائے نبی الامین وما علینا الا البلاغ المبین۔